سانحہ مچ حکومتی نااہلی اور ہزارہ قوم کی تاریخ۔ ناظرین، 3 جنوری 2021 نئے سال کے آغاز ہی میں ملک عزیز ایک اور سانحے سے دوچار ہوا۔ بلوچستان کے علاقے مچ میں کوئلہ فیلڈ میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 10 کارکن ہلاک ہو گئے۔ ہم اس سانحے میں مقتولین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اور اس سانحے کی ذمہ داری قبول کرنے والی خارجی تنظیم کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ناظرین، حادثات ایک دم نہیں ہوتے، ان کے پیچھے بہت سارے فکری، نظریاتی اور عملی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ انہی عوامل جیسے یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہم اسے بھی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل جہان میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اس سانحے کو جس طرح ایک مخصوص طبقے نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اور سانحے کے اوپر ایک اور سانحہ ہے اور ملک عزیز کے اندر بیرونی مداخلت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہزارہ قوم بنیادی طور پر مشہور زمانہ وحشی حکمران چنگیز خان کی نسل سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خون اشامی اس قبیلے کے سرشت تھی۔ اس جنگجوانہ طبیعت کی وجہ سے ان کا نام ہزارہ پڑا۔ یہ لوگ چنگیزی فوج میں ایک خاص جنگی حکمت عملی رکھتے تھے۔ یہ مختلف سمتوں میں ٹولیوں کی صورت میں نکلتے تھے کہ ہر ٹولی میں سپاہیوں کی کل تعداد 1000 ہوتی تھی، جس سے ان کا نام بھی ہزارہ جات مشہور ہو گیا، جو بعد میں صرف ہزارہ رہ گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس قبیلے کی جڑیں چین، افغانستان، پاکستان اور ایران سمیت یورپ کے دہانے پر واقع ترکی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ افغانستان میں مسلمان حکمرانوں کے خلاف ان کی ریشہ دوانیاں ہمیشہ رہتی، جس کی وجہ سے یہ افغانستان میں حکمرانوں کے زیر تاب رہتے تھے۔ یہ لوگ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے مری آباد میں افغانستان سے بھاگ کر پناہ گزین ہوئے۔ مری آباد میں ان کو بٹھانے والے انگریز تھے۔ ہزارہ قبیلے نے مری قبیلے سے ایک معاہدے کے تحت یہ علاقے لیز پر لے لیے۔ اس معاہدے کو عملی شکل دینے میں اس وقت حکمران انگریزوں نے مدد کی۔ اقوام متحدہ کے سن 2015 میں جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایران میں افغان مہاجرین کی تعداد 9,51,000 ہے، جن میں سے زیادہ تر ہزارہ شیعہ ہیں، جبکہ پاکستان میں ان کی تعداد 1.5 ملین سے زائد ہے۔ ان پر انگریز کی یہ مہربانی انگریزوں کے لیے مسلمانوں اور دیگر اقوام کے خلاف لڑنے کے صلے میں تھی۔ اس کی طرف اشارہ پاکستان کے سابق آرمی چیف اور گورنر بلوچستان جنرل موسیٰ خان کی کتاب فرام جوائنٹ ٹو جرنل میں بھی انگریزوں نے ہزارہ پائنیر کے نام سے فوج بنائی، جس نے کارنامے سر انجام دیے۔ ہزارہ قبیلے کے فوجیوں کو فرانس بھی لڑنے کے لیے بھیجا گیا۔ بعد میں یہ 106 ہزارہ پائنیر کے نام سے یونٹ بن گئی۔ پائنیر کا مطلب وہ فوجی جو جنگ میں آگے آگے رہتے ہیں اور لڑائی کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ ہزارہ قوم کے غریب کارکنوں کا قتل ہوا تو ایک مخصوص تنظیم نے لاشوں کی سیاست شروع کر دی۔ واضح رہے کہ یہ ایک تنظیم حکومتی اتحاد کا حصہ بھی ہے۔ ہم مسلک ہونے کی بنیاد پر ان مذہبی رہنماؤں نے اپنے گرفتار دہشت گردوں کی رہائی اور کرپشن کے کیسز کے NRO لینے کے لیے ریاست اور حکومت کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے مطالبات کا مقتول ہزارہ کارکنوں سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں۔ ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے پورے ملک کو جام کر کے پاکستانی عوام کو پچھلے کئی روز سے اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ان مطالبات میں بلال نورزئی کے قاتلوں کی رہائی بھی ایک نہ سمجھ میں آنے والا مطالبہ ہے۔ حکومت اس سانحے سے دانشمندی سے نپٹنے میں اپنی نااہلی کی وجہ سے مکمل ناکام رہی۔ اس کے بارے میں اگر موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تاریخ دیکھیں تو انہوں نے بطور حزب اختلاف کے لیڈر ان مواقعوں پر ہزارہ برادری کا نہ صرف ساتھ دیا ہے بلکہ پچھلی حکومتوں پر سوشل میڈیا پر اپنے بیانات کے ذریعے تنقید بھی کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی 11 جنوری 2013 کا ٹویٹر پر جاری ایک بیان بھی گردش کر رہا ہے، جس میں وہ ہزارہ برادری پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے وہ پوچھ رہے ہیں کہ ریاست کہاں ہے۔ عمران خان صاحب نے اس وقت صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت صوبائی حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آج جب 9 سال بعد عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں یہ سانحہ پیش آیا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب مقتولین کے لواحقین کے پاس جانے سے نامعلوم تہمات کی وجہ سے جانے سے گریزاں ہیں۔ وزیر اعظم اور ہزارہ مظلومین کے درمیان ٹھن سی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے تو ہم اپنی لاشوں کو دفن کریں گے۔ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ وہ تدفین کریں تو جاؤں بالآخر وزیر اعظم صاحب کی انا جیت گئی اور مظلوم ہزارہ نے تدفین کر دی اور وزیر اعظم صاحب بھی چلتے بنے کہ وزیر اعظم صاحب نے 6 دن ایک مخصوص تنظیم کے رحم و کرم پر پورے ملک کا امن و امان روزگار داؤ پر لگا رکھا ہے۔